الحمد للہ رب العالمین خالق کل مکان مکین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا وسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين ذلكم بما كنتم في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين واصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، ابھی 24واں پارہ سورۃ المؤمن کے 7ویں رکوع کی 2 آیات اور 8ویں رکوع کی 8 آیات جملہ آیت نمبر 67 سے 77 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ سب سے پہلے ہم 7ویں رکوع کی 2 آیتیں اس کا ترجمہ اور تشریح کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر 8ویں رکوع کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کا ترجمہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی خلقکم من تراب، وہی ہے یعنی اللہ وہی ہے، وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو من تراب مٹی سے پیدا کیا. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا یعنی مادے سے پیدا کیا جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے اسپم. ثم من علقۃ، پھر لوتھڑے سے خون کے یعنی کلاٹ آف بلڈ. ثم یخرجکم طفلا، پھر تم کو بچے کی صورت میں نکالا یعنی ماں کے پیٹ سے. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر زندہ رکھا، یہ تشریح میں زندہ رکھا تشریح میں ہے سمجھنے کے لیے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو یعنی تمہیں باقی رکھا بچے کی صورت میں پیدا کر کے اس عمر تک کہ جس یعنی تم جوانی تک پہنچو. اس کا ارشاد ہوتا ہے ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ یعنی تمہارے یعنی اس زندگی کا سلسلہ باقی رکھا تاکہ تم بڑھاپی کے عمر کو پہنچو. اب کہیں گے ہر آدمی تو بوڑھا نہیں ہوتا. اب سنیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، تم میں سے بعض وہ ہے جو اس مرحلے سے پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں. کوئی بڑھاپی سے پہلے، کوئی جوانی سے پہلے، کوئی یعنی مطلب بچپن ہی میں. تشریح آئے گی انشاءاللہ تفسیر میں کہ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، یہ سب کیوں یہ نظام یعنی اللہ نے قائم کیا تاکہ تم ایک مقررہ مدت تک پہنچ جاؤ جو اللہ نے مقرر کی ہے. ہر ایک کے لیے ایک مدت مقرر کی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کیا تاکہ تم سمجھو. کس کو سمجھو؟ اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کی عظمت کو سمجھو. هو الذی یحیی و یمیت، وہی ذات ہے جو زندگی دیتا ہے، جو جلاتا ہے.
وہ یمیت اور موت دیتا ہے، حیات و ممات جس کے قدرت میں ہے، وہ الذی یمیت فاذا قضى امرا جب کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ جس کو وجود میں لانا ہے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتی ہے، وہ الذی یمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ تو یہ 7واں رکوع سورہ مومن کا ختم ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیات کا ترجمہ تشریح اس کے بعد کی جائے۔ محترم حاضرین، اگر یہ 2 آیات پر انسان غور و فکر کر لے، جس اعتبار سے بھی کرتا ہے خواہ وہ علمی انداز سے کرے یا کہ قرآن کریم کے جو بلاغتی انداز سے کرے، ایلوکنسی کے اعتبار سے کرے، یا کہ وہ موجودہ سائنس کی روشنی میں کرے، تو اللہ کی قدرت و عظمت کا اعتراف کرے گا اور کہے گا کہ یقیناً سارے کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے۔ ابھی قرآن کریم کی یعنی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرح کیا گیا، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا، اوپر سے اس کا تعلق کیا ہے اب اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ مسلسل تسلسل کے ساتھ پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے رب العالمین یعنی ہر آیت کا اختتام 3 آیتوں کا اختتام رب العالمین پر ہو سوائے اس رکوع کے کسی میں نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح 3 مرتبہ اللہ نے یہ اعلان کیا کہ سارے عالمین کا رب ہے، سارے عالمین کا پالن ہار ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل میں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، کبھی تو اللہ تعالیٰ آفاق ہوریزن کے دلائل کو بیان فرماتا ہے۔ ہوریزن یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، کہ اگر ان کی حقیقت کو دیکھ لے، ان کے نظام کو دیکھ لے تو اللہ کی قدرت کا یقین ہو جائے۔ اور کبھی انفس، انسان کے اندر سیلف، اس سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ بے شمار نشانیاں رکھی ہیں کہ کبھی انفس کے دلائل۔ تو چنانچہ جیسا کہ اس سے پہلے کی آیات میں آفاق ہوریزن سے تعلق رکھنے والی 4 نشانیاں بیان کی گئی، رات، دن، آسمان، زمین۔ اس کے اللہ تعالیٰ انفس سے متعلق یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 نشانیاں بیان فرمائی کہ تمہارا پیدا کیا جانا، تمہارا رزق دیا جانا پاک چیزوں سے۔ اب اسی کی اس کا اللہ نے اعلان فرمایا کہ اتنا عظیم انسان، خوبصورت انسان، وصورکم فحسن صورکم، اس کی تفسیر سن چکے ہیں۔ ایک خوبصورت انسان کی صورت میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، لیکن تم یہ خوبصورت صورت جو دیکھ رہے ہیں، ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت صورت جو اللہ نے عطا کی ہے اور تمہاری ربوبیت کا سلسلہ تمہارے آنے کے بعد نہیں۔ ربوبیت کا مطلب پالنا، گروہ تمہارے آنے سے پہلے ہی ہو چکا ہے، تم یہ نہیں جانتے۔ اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کس طرح ایک پانی کے بے جان قطرے کو اتنے حسین صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ اس حقیقت کو بیان فرما رہا ہے۔ ہمارے اس عالم میں وجود میں آنے سے پہلے ہم کیا تھے، ہماری حقیقت کیا تھی، اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ تو چنانچہ اس کو کہتے ہیں پیدائش کے اس دنیا میں آنے سے پہلے مرحلے۔ قرآن کریم کا انداز ہوا کرتا ہے کہ موضوع کے اعتبار سے کسی بات کو اللہ تعالیٰ کسی مقام پر اختصار کے ساتھ اجمال کے انداز سے بیان فرماتا ہے، کسی مقام پر تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ پیدائش کی تفصیل اس سے بڑھ کر یہاں اجمال ہے۔ پیدائش کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے 18 پارے کے پہلے رکوع میں بیان فرمائی۔ یہاں پر جو اللہ نے بیان فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، یہاں پر پورے کے پورے اسٹیج نہیں کہ یہاں ابتدا میں یہاں 2 اسٹیج بیان کیے گئے اور 2-3 اسٹیج بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 18 پارے میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِين، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا۔ پھر ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اس کو ایک مدت تک یعنی ماں کے پیٹ میں ایک قرار کی جگہ میں ہم نے نطفے کی شکل میں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ هو الذی، اس کا تفصیل ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان کی جائے گی۔ هو الذی خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا من تراب، مٹی سے۔ آپ کہیں گے سب کو تو مٹی سے نہیں بنایا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ یاد رکھیے کہ ساری کائنات آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اصل ہونے کے اعتبار سے یہی کہا جائے گا کہ انسان کس سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، کیونکہ سب کا نسب کہاں جا تک پہنچتا، سب کا نسب حضرت آدم علیہ السلام، سب کے باپ، دنیا کا کوئی شخص ہو، سب کے باپ کون ہوں گے؟ حضرت آدم۔ تو حضرت آدم کی جب اصل مٹی ہوگی تو سارے کائنات کے انسانوں کی اصلی مٹی ہوگی، گرچہ کہ سارے انسانوں کو نطفے مادے سے بنایا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنائے۔ یہ پہلی تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر سن لیجئے کہ انڈائریکٹ انسان بھی مٹی ہی سے بنا ہے۔ وہ کیسے؟ بتایا گیا کہ جو انسان کا جو مادہ جس سے انسان وجود میں آتا ہے، بنتا ہے،
وہ اس کا تعلق زمین کے سبزے نباتات سے ہے. تو اس نباتات جو انسان کھاتا ہے وہ نباتات کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ مٹی کی طاقت کے بغیر پتھر میں کوئی پودا نہیں ہوتا، پتھر میں اناج نہیں ہوتا. مٹی کی طاقت کو لے کر ایک پودا وجود میں آتا ہے. جب مٹی کی طاقت کو لے کر جب پودا وجود میں آتا ہے اب کیا کرتے ہیں؟ اسے کھاتے ہیں. جو کھاتے ہیں اسی سے خون بنتا ہے. خون سے کیا بنتا ہے؟ جیسے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 40 قطروں سے ایک اسپرم ایک قطرہ بنتا ہے اس کا مادے کا. تو اس کو عقل کہیں گے میں نے ترکاری نہیں کھاتا، زندگی بھر میں ترکاری نہیں کھایا، گوشت کھاتا ہوں. تو گوشت کس سے بنتا ہے؟ جانور گوشت نہیں کھاتا. جن جانوروں کو آپ کھاتے ہیں درندے گوشت کھاتے ہیں، جن جانوروں کو آپ کھاتے ہیں وہ سبزیاں کھاتے ہیں اور ترکاری کھاتے ہیں اور مٹی ہی سے تعلق رکھنے والی چیزیں کھاتے ہیں. انڈائریکٹ جانوروں سے کھانا بھی گویا مٹی ہی سے اس کا تعلق ہے. تو پھر وہ جو بھی مادہ پیدا ہوگا اس کا تعلق مٹی سے ہوگا، اس سے خون بنے گا، خون سے مادہ بنے گا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھیے. ایک قرآن کریم ایک حقیر مادہ مائن مہین کہا گیا، یعنی مطلب ہے کہ جس سے انسان کو نفرت ہو جائے، اس حقیر مادے کو اللہ نے کیسے خوبصورت صورت عطا کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی عظیم قدرت ہے اور اس میں کوئی جان نہیں. جب بے جان چیزیں جو کچھ نہیں تھا جب وجود میں لایا، کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا؟ کیونکہ یہاں پر کافروں مشرکوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہو، اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہو. جو کچھ نہیں تھا ایک بے جان مادے کو اللہ نے جاندار بنایا، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہارے وجود میں آنے کے بعد تمہارے مرنے کا دوبارہ نہیں اٹھائے گا؟ اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے. هو الذی خلقکم من تراب، وہی ذات جس نے تم کو مٹی سے بنایا. اس کا ثم من نطفۃ، پھر اس کے بعد مادے سے. اور ایک اہم بات، یہاں لفظ ثم بار بار آ رہا ہے. ہر جگہ قرآن میں آپ ثم نہیں ملے گا، کہیں وا کہیں فا. وا مانے اینڈ، فا مانے سو، وہ بھی اور کے معنی میں آتا ہے. ثم مانے دین. لیکن کسی چیز کی ہونے کی مدت کے بعد جب دوسری چیز ہوتی ہے ایک وقت لگتا ہے، وہاں لفظ ثم کہا جاتا ہے. جیسے وا اور فا میں عام طور پہ دو چیزیں ایک ہی وقت میں ہوتی ہے، یا اگر ایک ہی وقت میں نہ بھی ہو تو بالکل ترتیب سے ہوتی ہے. کہ جیسے ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو، رکوع کے ساتھ فوراً سجدہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو مرحلہ ہے یہ مرحلہ فوراً نہیں ہوتا، کئی دن لگ جاتے ہیں. مٹی مطلب نطفے سے علقہ، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک ثم نہیں فرمایا، کئی ثم فرما دیا. ثم. تو قرآن کریم ایک ایک کلمے کے اندر کئی باتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اب یہ ثم کی تشریح کون کریں گے؟ اللہ کے نبی کریں گے. اور ثم کتنی دیر کا ہے یہ ثم اگر معلوم کرنا ہے تو نبی سے پوچھو. ہر چیز قرآن نہیں بیان کرتا، قرآن علم کی بنیادوں کو بیان کرتا ہے تاکہ انسان نبی کا محتاج رہے. یہ نہ کہے کہ میں خود جانتا ہوں، کہ نبی سے پوچھو. قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو. ارے جب اتنی مرتبہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو، ایک مرتبہ کہنا 5 مرتبہ اور نہیں کہتا. نبی سے پوچھو. ارے اتنی مرتبہ جب کہہ دیا ہے تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ 5 وقت نماز پڑھو. ایک ہی لفظ ایک کلمہ پڑھا دینا تھا نا. تو نبی سے بے نیاز نہ ہوتا انسان. تو یہ ساری مرحلوں کو کون بیان کریں گے؟ اس کی تفاصیل کو نبی بیان کریں گے. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ. پھر یہ جو مٹی سے جو تمہارا خون وغیرہ جو بھی ہے، اگر اس کو انڈائریکٹ مان، یہ کہ انڈائریکٹ نہیں مانے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، سارے انسان کو مادے سے بنایا، اس کے بعد نطفے سے بنایا. نطفہ ایک مادہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ جس کو انگلش میں اسپرم کہا جاتا ہے. نطفے سے بنایا تو من نطفۃ. اور نطفے کو کہاں رکھا؟ ابھی آپ سن چکے ہیں 18 پارے میں، ایک قرار جگہ. یعنی مطلب ہے کہ جو باپ کے پشت سے نکل کر اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں اس کو ڈیولپ کرتا ہے، یعنی اس کی نشو نما کرتا ہے. کہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ. پھر وہ نطفے کو اللہ تعالیٰ کس میں تبدیل فرماتا ہے؟ ثم من نطفۃ ثم من علقۃ. ایک گوشت کے لوتھڑے میں ایک پانی تھا بے جان. بے جان پانی کیسا بن گیا؟ خون کا لوتھڑا بن گیا، خون کا ٹکڑا بن گیا، کلاٹ بن گیا. اس کے بعد وہ خون کا ٹکڑا کیا بنا؟ یہاں نہیں بیان کیا گیا، وہ 18 پارے بیان کیا گیا. کہ اللہ نے فرماتا ہے کہ مضغہ بوٹی بن گیا، گوشت بن گیا. پھر وہی 18 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ. پھر اس کو ہم نے گوشت کی بوٹی بنایا. پھر اس گوشت کی بوٹی پر ہم نے کیا کیا؟ یعنی مطلب کہ ہڈی اس پر ہڈی چڑھائی، ہڈی بنایا. پوری اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ قرآن کریم اللہ نے 18 پارے بیان فرمائے. فقصونا العظام لحما. پھر وہ ہڈیوں پر اللہ نے گوشت کو چڑھایا. اب یہاں ایک اہم بات یہ جو ثم کتنی مدت کا ہے، تو آخر مادہ کتنی مدت تک رہتا ہے؟ 40 دن. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ 40 دن ماں کے پیٹ میں
پانی کی شکل میں رہتا ہے، اسپرم کی شکل میں رہتا ہے، نطفہ جس کو عربی میں کہتے ہیں منی کی شکل میں رہتا ہے، اس کا 40 دن یہی چیز خون کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، 40 دن کا مرحلہ ہے. پھر یہی 40 دن یعنی ایک گوشت کی بوٹی میں تبدیل ہو جائے، ایک بڑی بوٹی ہے. اب اس پہ سب چڑھیں گے، کان ناک وغیرہ بننے، ابھی تو بوٹی ایک اسٹرکچر بنایا. تو چنانچہ اب یہ 40 دن تک کتنے دن ہو گئے؟ 120 دن. کون سی سائنس تھی؟ کون سی سائنس تھی اس وقت 1400 سال پہلے؟ کون سا مطلب ہے کہ مائکروسکوپ تھا؟ کون سی دوربین تھی کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا؟ وہ دوربین علم غیب کی تھی، غیب کی دوربین تھی کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 40 دن یہ 40 دن یہ 40 دن یہ. بخاری شریف مسلم شریف کی روایت پڑھ لیجئے. 120 دن کا جب مرحلہ ہو جاتا ہے، اب فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ 4 چیزیں لکھ دے. فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ 4 چیزیں لکھ دے کہ فیؤمر ب40 کہ یکتب عملہ. اور فرشتہ ماں کے پیٹ میں ہی، ابھی وجود میں نہیں آیا، ابھی پورا مکمل انسان نہیں بنا، ابھی کان ناک بھی نہیں بنائے گئے، ابھی روح پھونکی جانے والی ہے، ابھی روح پھونکی جانے والی ہے. اس کے عمل کو لکھ دے، کیا کام کرے گا، عمل کا تعلق کا وہ دین سے ہو دنیا سے ہو، سارے کے سارے اس کی زندگی کے اعمال کو لکھ دے. وہ اجلہ، اس کے موت کو بھی لکھ دے، کب مرنے والا ہے. اور اس کا اور کیا کھائے گا والے تو صرف یہی نہیں، آپ بولیں گے روٹی کھائے گا، گوشت کھائے گا، کیا کمائے گا، کیا پیشہ اختیار کرے گا، وہی لکھ دیتا ہے. اور اس کا پھر آخر میں لکھ دیتا ہے کہ شقی سعید، کہ بدبخت ہو کر مرے گا یا نیک بخت، وہ بھی لکھ دیتا ہے. اس کے انجام کو لکھ دیتا ہے کہ شقی ہے کہ سید. 4 چیزیں فرشتے کو کہہ دیا جاتا ہے. ثم ينفخ في الروح، بخاری شریف کی روایت ہے، پھر روح کو پھونکا جاتا ہے. 120 دن. آج سائنٹسٹ حیران ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آخر کس نے بتایا؟ یقیناً ہم بربلا کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بتایا. اللہ کے نبی کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. اللہ کے نبی کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. تو بعض سائنٹسٹ صرف اس حقیقت پر آج جو تحقیق 1400 سال بعد ہوئی ہے، کہ آج جس بات کی ہم نے تحقیق کی ہے کہ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا، یقیناً وہ اللہ کے نبی ہے. بات صرف اعلان تو کیے، یہ تعصب کی بنیاد پر اور ان کے سماجی مسائل کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا. ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے در پردہ ایمان بھی لا لیا، ویسے بھی بات ہے، لیکن بعض لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن اعتراف ضرور کیا. یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے. انشاءاللہ اب ایسی حقیقتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اب حیران ہو جائیں گے. وہ یہ کہ قرآن کریم میں سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی، کون سی آیت نازل ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے، خون کے ٹکڑے سے پیدا کیا. یہ پہلی مرتبہ قرآن نازل ہو رہا ہے. پہلی مرتبہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تیسرے مرحلے کو بیان کر دیا. اور کیا آپ نے کبھی پھر پہلی مرتبہ جب ہو تو یا تو پہلا مرحلہ جو آدم علیہ السلام سب جانتے تھے کہ مٹی سے بنائے، انسان کو مٹی بنائے، چلو سب کو مٹی سے، سب کو ڈائریکٹ بنائے، ڈائریکٹ آدم علیہ السلام جو ڈائریکٹ جس سے بنائے. بار بار قرآن تو کہتا ہے کہ نطفے سے بنایا، نطفے سے بنایا، پانی سے بنایا، یہاں وہ تو ذکر کرنا تھا، وہ بھی نہیں. تیسرا مرحلہ کیوں کیا بیان کیا؟ یہ اشارہ تھا کہ 2 اشارے ہیں، ایک دینی ایک سائنسی. دینی تو سبھی جانتے ہیں، اور سائنسی بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. دینی وہ یہ ہے کہ گوشت کی جو ٹکڑا، خون کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، دیکھے تو نفرت ہوتی ہے، انسان کو نفرت ہوتی ہے. اے انسان، تو صرف ایک مٹی کا تودا ہے، خون کا ٹکڑا ہے، جسے دیکھ کر نفرت ہو. تیری کوئی حقیقت نہیں. اگر حقیقت ہے تو تیری حقیقت علم سے ہے، تیری حقیقت اللہ کے نام لینے سے ہے. اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو. تو اللہ کا نام لینا یہی تیری حقیقت ہے، ورنہ تیری حقیقت کیا ہے؟ گوشت بوٹی وغیرہ وغیرہ ہے. اور یہ تو اب اچھے خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، لیکن جس کی بنیاد پر یہ جو خوبصورتی ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ تو چنانچہ اس طرح اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ تیری حقیقت ایک مٹی کے تودے اور خون کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں تھی، لیکن تجھ کو ہم نے یہ علم سے نواز کر، تجھ کو ہم نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا کر کے تجھے تیری حقیقت کو عطا کیا. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے یہ الگ
لیکن یہ کہ ٹھیک ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اسے وہ تو نطفے سے، لفظ نطفے سے بھی ہو سکتا تھا، یہ بتانے کے لیے یہ دین 23 سال کے لیے نہیں، یہ دین ہمیشہ کے لیے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں، یہ نبی اب کوئی نبی آنے والے نہیں، اس لیے ایک ایسا کلمہ بیان فرما دیا کہ دیکھو کہ اللہ کے نبی کہ صرف عربوں کے لیے بھیجے گئے، ہمارے لیے نہیں بھیجے گئے. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تھے نہیں، تھے بولیں گے تو مومن نہیں ہوگا، تھے بھی، اب بھائی بھی، اور رہیں گے بھی ہر زمانے میں. تو اب یقیناً جب ہر ایک کے لیے یہ نبی بھیجے گئے تو ہر نبی کو کیا دیا جاتا ہے؟ ان کی یعنی ثبوت، ان کی نبوت کے ثبوت کے لیے معجزہ دیا جاتا ہے اس زمانے میں. اور معجزہ کیا دیا جاتا ہے نبی کو؟ جو قوم جس فن میں ماہر ہوتی ہے اسی سے تعلق رکھنے والی ایسی بات بطور معجزہ کے دیا جاتا ہے، وہ آگے نہ جائے. ہم یہ تو کر سکتے ہیں، ہماری حد یہ ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے. جیسے مثال کے طور پر صالح علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا گیا؟ ان کو جو معجزہ دیا ان کی قوم کے اعتبار سے دیا گیا. اگر فصیح بلیغ قرآن کی صورت میں معجزہ دیا جاتا تو پتھر پھوڑوں کو اس سے کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ پتھروں کو، پہاڑوں کو سنگ تراشی میں ایسے ماہر تھے، محلات میں تبدیل کر دیا کرتے تھے. اس لیے ان کو ایسا معجزہ نہیں دیا گیا کہ جو ان کی عقل سے بلند ہو، بلکہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ دیا. کیا معجزہ دیا؟ کہ چٹان سے ایک زندہ اونٹنی کو نکال دیا. کیوں؟ کہ تم چٹانوں کو تو محلات میں تبدیل کر سکتے ہیں لیکن چٹان سے کسی زندہ اونٹنی کو نہیں نکال سکتے. تو یقیناً یہ معجزہ ان کی ذہنوں کو اپیل کرتا تھا. یقیناً ایک نبی ہی کر سکتا ہے، انسان کی قدرت سے باہر، انسان کی طاقت سے باہر ہے. اب عربوں کو، عرب کس میں ماہر تھے؟ نہ تو سنگ تراشی میں، نہ جادوگری میں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح علم میڈیسن طب میں. اگر تھے تو فصاحت، بلاغت، زبان دانی. عرب کے معنی یہ ہے، عرب معنی جس کو اظہار کا طریقہ آتا ہو، جو اپنے بیان کو ایکسپریس کرتا ہو. ساری دنیا ان کے مقابلے عجم، گنگے. آجم معنی عام کو، یعنی مطلب جانور وغیرہ جس کو بات نہیں آتی، ہم کتنا ہی بولنے والے ہیں ان کے مقابلے گونگے. یہ عجم ہے، عجم کا ترجمہ ہے. تو اب یقیناً اس لیے قرآن کلمات کے اعتبار سے، صرف معنی کے اعتبار سے ہی نہیں، کلمات کے اعتبار سے، ایلوکوینسی کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے کوئی جواب نہیں. اس زمانے میں چیلنج ہے، آج بھی چیلنج ہے. ایک سورہ بھی اس کے منسلک فصاحت و بلاغت میں نہیں بنا سکتے. اب رہا یہ، تو کیا عربوں ہی کے لیے نبی بنا کے بھیجے گا؟ اب نہیں، ابھی بھی ہے نا. اب کیا ترقی پہ ہے؟ یہ قوم کس میں ترقی کی؟ آج تک ہزاروں سال نہیں معلوم کب سے دنیا چل رہی ہے. کسی قوم نے، یعنی مطلب یہ انہیں نصیب نہیں ہوا سائنس کی ترقی. 200 سال پہلے سے گولا نہیں بنا سکے. دنیا کی بہت سی ترقیاں کیے ہوں گے، امیک نہیں بنا سکے. آواز پہنچانے کے لیے یا بیگ نہیں بنا سکے. اتنی مصیبتیں نہیں اٹھاتی، اتنی بڑے بڑے سفر کی سہولتوں کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ ریل نہیں بنا سکے، جہاز نہیں بنا سکے، یا فون نہیں بنا سکے. اتنی ساری چیزیں، یہ صحیح ترقی ہے. اس زمانے کے اعتبار سے نبی کو ایسا معجزہ دینا چاہیے. وہ معجزے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ اللہ نے کیا فرمایا؟ انسان کو الگ سے پیدا کیا. اب نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. انسان کو الگ سے پیدا کیا. یہ نبی ہر زمانے کے لیے نبی ہے، ہر زمانے کے حالات کے اعتبار سے ان کو معجزے دیے گئے. اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن صرف 23 سال کے لیے نہیں، کہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن، یہی قرآن یعنی سب کا کلام رہے گا، یہی نبی سب کے نبی رہیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اب لفظ علق دیکھیے، ایک وقت تھا ہم نے سائنس میں ترقی کی، دنیا کی ساری قومیں سو رہی تھی، انگریز بھی سو رہا تھا. کیوں سو رہا تھا؟ کہ گرجا گھر سے، کلیساؤں سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا جو سائنس پڑھیں گا وہ کافر ہو جائے گا. سائنس پڑھنے کی کسی انگریز کی اجازت نہیں تھی. یہ صرف کس کے نصیبہ تھا؟ یہ مسلمانوں کا نصیبہ تھا. آج جس کو اسپین کہتے ہیں، یہ کس کی جاگیر ہے؟ مسلمانوں کی. اندلس، قرطبہ، علامہ اقبال جس پہ آنسو بہا رہے ہیں. ہم 800 سال تک جنہوں نے حکومت کی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ سو گئے. سونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری ہی بنیادوں کو لے کر انہوں نے اتنی سائنس کی ترقی دے دی کہ ہم حیران ہیں. ہم حیران ہیں، لیکن یہ بنیادیں کس نے دی؟ یہ جڑیں کس نے دی؟ مسلمانوں نے دی. کہ مسلمان جس وقت سائنس سے ترقی کر رہا تھا، اس وقت عیسائیوں کے پاس سائنس کا مطالعہ کرنا اس کو فجور تھا، بلکہ حرام تھا، بلکہ کفر کے فتوے دیے جاتے تھے. بعد میں دیکھا
یہ ایسا نہیں ہوتا. ترقی سائنس کے بغیر نہیں ہوتی. جب ہم سونے لگے تو ہوشیار بیدار ہو گئے. آج کیا عالم ہو گیا اب دیکھ رہے ہیں. اسی طرح قرآن کے ان حقائق کی تشریح تو ہمیں کرنا چاہیے تھی. کس نے کر کے بتایا؟ غیروں نے کر کے, آج بھی کر کے بتا رہے ہیں. قرآن کے حقائق کی تفسیر تو ہمیں کرنا تھا. آج کی سائنس کی روشنی بتانا تھا کہ دنیا کو بتانا تھا کہ دیکھو کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے وہ باتیں بتا دی جو آج تحقیق ہو رہی ہے. تو چنانچہ لفظ الخ زیادہ سال کی بات نہیں بتا رہا ہوں, صرف 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور ایک اہم بات میں بتا دوں کہ جتنی سائنسی ترقیاں 200 سال کے اندر ہوئی, ان میں سب سے آخری علم, بالکل آخر میں جس کا پتہ چلا, انسان کیا کرتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے, اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب دیکھتا ہے لیکن تو اپنے کو دیکھ. آسمان کیوں بنایا گیا, زمین کیوں بنایا گیا, یہ چاند کیوں بنایا گیا, ستارے, کبھی یہ بھی پوچھا تو کیوں بنایا گیا؟ سب کی تو تحقیق میں مصروف ہے, ہزاروں کیوں کے حل میں مصروف ہے. ایک کیوں خود اندر ہے, ایک کیوں اندر ہے. اس کیوں کی اگر تحقیق کر لے تو زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے. تو یہی وجہ ہے انسان سب کی تو تحقیق کیا, ایک تحقیق جو اپنی ہے بعد میں کیا. اپنی تحقیق کا مطلب یہ ہے انسان کے نہیں مطلب کہ مرحلہ مادے سے لے کے بچہ ہونے تک جو علوم یعنی مطلب ایک وجود میں آیا سائنس, میڈیکل سائنس کا یہی بالکل آخر 60-70 سال کی تحقیق ہے, صرف 60-70. ہاں دیکھا مائکروسکوپ 17ویں صدی میں نکلا, انسان زمین کو دیکھ نہیں سکا, اسے شعور نہیں ہوا کہ ماں کے پیٹ میں جو مرحلے نہیں دیکھا تو چکن کو دیکھا, مرغی کا بچہ کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے, فلاں کا بچہ کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے, خود اپنے آپ کو نہیں دیکھا. تو اب آخر میں 9ویں صدی کی نصف سے یہ تحقیق شروع ہوئی انسان کی پیدائش کے, جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایمبریولوجی, یعنی علم الجنین. اس کا یہ یعنی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کا تعلق علم الجنین سے ہے. تو اب یہ سب بالکل یعنی سائنس میں سب سے آخر زمانے میں اس کی تحقیق ہوئی. یہ جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں زیادہ دن کی نہیں, 40-45 سال پہلے سائنٹسٹ کی ہے. اس فن میں جو سب سے زیادہ نمایاں طور پر جس نے یعنی نام حاصل کیا اس کا نام ہے پروفیسر کیتھ ایل مور. پروفیسر مور جو آسان یاد رکھنے کے, پروفیسر کیتھ ایل مور. یہ اناٹمی بتا انسان کے جو اعضاء ہے اس اعضاء کے علم کو علم تشریح اعضاء کا بہت ماہر ترین پروفیسر گزرا ہے, جس کو کینیڈا نے 1941 مطلب صرف 42 سال ہوئے, 1981 صرف 42 سال ہوئے, 81 میں بہت بڑا ممتاز ترین اناٹمی کی دنیا میں اسے ایوارڈ دیا گیا. اب اس کے بعد اس نے جب اس کے کانوں میں پہنچا انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے پیدا کیا, الگ خون کے لوتھڑے سے, تو اب اس کا تحقیق کیا کیسے پیدا کیا الگ سے. اب ان کی ذہن کیسا ہوتا ہے, یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. الگ کے معنی تلاش کیا, الگ کے حقیقی معنی ہے, الگ کے 3 معنی ہیں. آج بھی ڈکشنری, یہ ڈکشنری آج نہیں لکھی گئی, ڈکشنری پہلے سے ہے, ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, ہم نے غور نہیں کیا. الگ کے کتنے معنی ہیں؟ 3, لیکن ایک ہی معنی ترجمہ کیا جا رہا ہے, غلط نہیں. ایک اہم بات بتاؤں, حقیقت سے پہلے سائنس کسی نئے معنی کی تحقیق کرتی ہے تو پرانے معنی غلط نہیں ہوتے. یہ قرآن کا معجزہ ہے, وہ معنی بھی ہوں گے, یہ معنی بھی ہوں گے, ورنہ تفاسیر غلط سمجھ جائیں گے نعوذ باللہ. وہ تفسیر بھی صحیح, یہ تفسیر یہ بات اور ہے کہ انسان کو شعور نہیں تھا, اسے تحقیق کرنا چاہیے تھا, تحقیق نہیں کیا, انسان ہی کوتا ہی ہے. تو قرآن آپ ڈکشنری دیکھ کر کھولیں گے, الگ کے 3 معنی. نمبر 1 الگ, ابھی آپ جس کو جانتے ہیں تو تمام تفاسیر میں ہے, جو ہر عالم جانتا ہے, کلاٹ, CLOT, کلاٹ, گوشت کا خون کا ٹکڑا. نمبر 2 الگ کا مطلب سسپینڈڈ تھنگ, لٹکنے والی چیز, چپکنے والی چیز, چپکنے والی معلق بولتے ہیں نا آپ, اسی سے یہ عربی زبان نہیں ہوتا, میں نے کل والی زبان ہے, وہ معلق جو ہوتے لٹکی ہوئی چیز, اور لٹکنے ہی نہیں چپک بھی جاتی ہے. الگ کا دوسرا معنی. الگ کا تیسرا معنی یعنی مطلب سے معنی ہے کہ لیچ, جس کو کہتے ہیں یعنی مطلب ہے کہ جوک, ایک کیڑا ہوتا ہے کالا, جو یعنی بسا اوقات انسان یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے اگر وہ پانی میں چلے جائے تو کیا کرتے ہیں, وہ انسان کے خون کو چوس لیتے ہیں. وہ کیڑے کی غذا کیا ہے؟ خون چوسنا. لیچ کا کام کیا ہے؟ خون چوسنا. تو ایک زمانے میں جونک اٹک جاتی تھی, تو آج بھی اس میں طب میں جونک کو نکالنے کے طریقے لکھے گئے ہیں. جونک اگر غلطی سے چلے جائے تو وہ حلق کو پکڑ لیتی ہے, وہ جا کے لٹک جاتی ہے اور پورا خون چوستی ہے, اور خون چوسنا اس کا کام ہے.
ڈکشنری دیکھ لیجیے پوری، یہ 3 ہے. تو اب اس نے کیا کیا، اب جو مائکروسکوپ سے جو مادہ جب خون کی شکل میں تبدیل ہوئی تو اس کی فوٹو لینے شروع کیا. اس کے ماں کے پیٹ کے آج تو دیکھ رہے ہیں وہی جو سائنس ترقی کر کے آج دیکھا جا رہا ہے. تو اس نے دیکھا اب مائکروسکوپ کی پہلے دن کی کیفیت، جیسے ہی وہ مطلب کہ مادہ خون میں پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں، اس کی کتاب ہے ڈیولپنگ ہیومن یعنی ترقی یافتہ انسان. اس میں یہ پورے فوٹو بھی موجود ہے، اس کے فوٹو بھی موجود ہے کہ جو اس میں پہلے ہفتے کی جو مطلب ہے کہ خون کے ٹکڑے کی کیا شکل ہوتی ہے، دوسرے کی کیا ہوتی ہے، تیسرے کی شکل کیا ہوتی ہے. تو چنانچہ یعنی ایک بہت بڑی عالمی کانفرنس جو ہر سال ایک سعودیہ منعقد کرتا ہے، دمام میں منعقد ہونے والے 1983 میں اس نے ایک مقالہ پڑھا کس پہ، علم الجمیل قرآن کی روشنی میں جو خاص کر بتایا. تو سارے کے سارے عرب حیران ہو گئے. لوگوں نے یہ پوچھا تو مطلب تم یہ یقین کرتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے ماننے میں میں دشواری محسوس نہیں کرتا، کوئی دشواری محسوس نہیں کرتا، کیونکہ یہ جس تحقیق کو ہم آج پہنچے 1400 سال پہلے قرآن کریم کہہ رہا ہے. اس نے کہا الگ کے معنی خون کا ٹکڑا، یہ بھی صحیح ہے. اس نے کہا الگ کے معنی جوک یعنی مطلب ہے کہ لیچ، یہ بھی صحیح ہے. اس نے کہا الگ کے معنی سسپینڈنگ تھنگ، یہ بھی صحیح ہے. اب ثابت کیا، کیسے ثابت کیا؟ جب وہ مادہ خون میں تبدیل ہوتے ہی سب سے پہلے کیڑے ہوتے ہیں نا، کیڑے کی طرح، تو بعینی ہی اس کی شکل جوک کی ہوتی ہے. اس لیے آج کے موجودہ ترجمہ کرنے والے کیا لکھتے ہیں ترجمے میں کہ یہ لکھتے ہیں کہ تحقیق کس کی تھی؟ سب سے پہلے انگریز کی تھی. ہم نے انسان کو خون کے لوتھڑے جوک کے مانی چیز سے پیدا کیا. اب پریشان نہیں ہونا، ارے جوک کہاں سے آ گیا؟ ہم 200 سال سے یعنی مطلب ہم 1500 سال سے جوک نہیں پڑے. جوک وہ بھی صحیح ہے خون کا. تو خون کا جو پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ جوک کی شکل میں ہوتا ہے. جوک کیا کرتی؟ خون پیتے نا. یہ ڈیولپ کیسا ہوتا؟ اب وہ جوک کی شکل میں اب ماتے خون کو پینا شروع کر دیتی ہے. یہ خون کہاں سے آیا ہو؟ وہ خون کہاں سے آتا ہے؟ جو خون کا لوتھڑا بنتا ہے تو الگ سے تو نازل نہیں آیا خون، تو وہ خون کو پینا لگتی ہے. تو جب پیتے پیتے وہ خون جب جوک کا ٹکڑا ہی ڈیولپ ہو کر جا کے اس کے رحم کی دیوار سے چپک جاتا ہے تو لٹکتا بھی ہے چپکتا بھی ہے. اسے دوسرے معنی تک. اب تیسرے ہفتے میں جب رحم میں پورا خون بھر جاتا ہے اب جوک دکھتا نہ کچھ دکھتی. جوک کے معنی رہے نا سسپینڈ خون ہی خون. اب کلاٹ تو قرآن یہ آخری معنی بیان کیا. ابتدائی معنی اللہ نے موقع دیا تھا، تم جاننا چاہیے تھا، تمہیں تحقیق کرنا چاہیے. قرآن نے یہ لاسٹ معنی بیان کیا کیا ہے؟ آخری شکل کیا ہو جاتی ہے؟ کلاٹ. اس لیے ایک تفسیر دوسری تفسیر کے مخالف نہیں ہے. تو اس کے بعد یہیں تک بس نہیں کیا اس نے. اب یہ اللہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے 18 پارے میں بیان فرمائی، یہاں تو اجمالی طور پر بیان کیا گیا. پھر اس خون کے لوتھڑے کو کس میں تبدیل کیا اللہ نے؟ بوٹی میں، گوشت کی بوٹی میں. تو گوشت میں تبدیل کیا. خود اسی آیت میں لفظ گوشت بھی آ رہا ہے آگے. گوشت عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لحم. گوشت عربی میں لحم. لیکن اللہ نے اس مرحلے کو جو خون کا لوتھڑا جو بوٹی میں منتقل ہوتا ہے گوشت نہیں کہا، مضغہ کہا. مضغہ کے معنی کیا ہے؟ گوشت کی وہ بوٹی جسے چبائی گئی، خالی بوٹی نہیں، گوشت کی بوٹی جسے چبائی. اب وہ تحقیق کرنے لگا کہ وہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا، لحم تو نہیں فرمایا، ہم گوشت بنا دیے. ایسی بوٹی جو چبائی جائے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کیسی بوٹی، اس کو سمجھانے کے لیے آج کل کی جدید دنیا میں گرچہ کہ کھانا نقصان دہ ہے وہ چنگم جب کھایا جاتا ہے تو چنگم پر کھانے کے بعد پورا نہیں، پورا آدھا کھانے کے بعد نکالے تو چنگم کے اوپر دانتوں کے نشان آپ کو دکھائی دیں گے. اس کو کہتے ہیں کہ تو اس طرح اس نے فوٹو مائکروسکوپ سے فوٹو لے کر بتایا کہ جب وہ خون گوشت کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے ایسے ہی اس کی پشت پر چھوٹے چھوٹے دھبے ہوتے ہیں جیسے کہ دانتوں کے دھبے ہوتے ہیں، جیسے چنگم کو چبایا جاتا ہے. تو اب یہ وہ تحقیقات ہے جس کو دیکھ کر سائنٹسٹ بھی کہنے لگے یقیناً یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. تو اب اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلًا. اب یہ سارے مرحلے قرآن کریم جو بیان کیے گئے ہیں کہ
یعنی مطلب ہے کہ اس کو بوٹی بنانا، پھر ہڈی چڑھانا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پورا مرحلہ اتنے دن گزرنے کے بعد جب وہ وجود میں آتا ہے تو تمہیں بچے کی شکل میں اس عالم میں وجود میں لاتا ہے. ثم یخرجکم طفلا. عربی زبان یعنی ہر حرکت کے لیے الگ الگ لفظ ہے. طفل بتایا جاتا ہے 6 سال کی عمر کے بچے کو طفل کہا جاتا ہے. اس کے بعد کے لیے عربی زبان دوسرا لفظ تجویز کرتا ہے سبیون. اس کا تیسرا لفظ تجویز کرتا ہے، اس کا عربی زبان تجویز کرتی ہے ولدن. اس کا پھر بلوغ کے لیے الگ، پھر بلوغ کے مرحلوں کے لیے الگ، جوانی کے لیے الگ، بڑھاپے کے مرحلوں کے لیے الگ لفظ. تو چنانچہ اس کے بعد تمہیں ایک بچے کی شکل اس عالم میں وجود میں لاتا ہے. تو چنانچہ ثم یخرجکم طفلا ثم، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے لتبلغوا اشدکم، کیا کہ تم اپنی جوانی کی انتہا کو پہنچے، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچے. اشد میں نے سختی کے معنی ہے، سختی کے معنی، اشد کے معنی جوانی کی عمر کو پہنچے. اور جوانی کی عمر کیا ہے؟ ایک نوجوانی ہے، ایک جوانی ہے. بتایا گیا ہے کہ نوجوانی کا مطلب یہ کہ انسان نوجوان کب ہوتا ہے کہ اگر ایک تو یہ کہ علامت کے وجود سے ہوتا ہے. علامت جوانی نوجوانی کی جو علامتیں بتائی گئی اس کے اندر پائی جائے تو 12 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 13 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 14 سال میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ احناف کے مطابق 15 سال میں اگر کوئی علامت ظاہر ہو یا نہ ہو، کسی صورت میں وہ نوجوان سمجھا جائے. اور یہاں تک کہ اگر اس کے پیچھے تراویح پڑھنا چاہے، اس کا کسی فرض کو پڑھنا چاہے، نمازیں پڑھنا چاہے، تو 15 سال کی عمر چاند کے اعتبار سے، سرکاری اعتبار سے نہیں، سرکاری اعتبار سے بڑھ جاتی ہے، یعنی مطلب ہے کہ اس کی مدت بڑھ جاتی ہے، چاند کے اعتبار سے کم ہو جاتی ہے. چنانچہ 15 سال میں اس بچے کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اب رہا یہ کہ اشدکم میں جو بتایا گیا، جو سختی ہے مطلب جوان جو پختہ ہو جاتا ہے، اس کی ابتدا میں اختلاف کیا. بعد نے کہا کہ 18 سال کہ جہاں اس کے اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں، بعد نے کہا 21 سال. اس کا سلسلہ بتایا جاتا ہے 30 سال تک چلتا رہتا ہے. یہ 30 سال. اب اس کے بعد اس کے اعضاء میں یعنی مطلب آہستہ آہستہ یعنی پوری مکمل اس کے اعضاء میں یعنی مطلب ہے کہ اب اس کے بڑھوتری کی کیفیت نہیں ہوتی 30 سال کے بعد. تو اب اس کے بعد 40 سال کی عمر میں جب اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے تو وہاں سے اس کی ادھر عمر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 40 سال کی عمر میں. تو چنانچہ 40 سال سے لے کر بعض اقوال کے مطابق 50 سال تک، بعض اقوال کے مطابق 60 سال تک اس کو ادھر پن کی عمر کہی جاتی ہے. بڑھاپے کی عمر کے بارے میں بتایا گیا کہ 50 سال سے شروع ہوتی ہے یا 60 سال سے شروع ہوتی ہے. بڑھاپا کس کو کہتے ہیں؟ بڑھاپا کہتے ہیں عموماً بڑھاپے کی علامت یہ ہے بالوں کا سفید ہو جانا، یہ بڑھاپا ہے. عربی زبان میں جس کو یعنی مطلب ہے کہ یعنی شیب سے تعبیر کیا گیا کہ بعد یعنی جو ایک شب شب میں نے جوان ہونا، شاب شب میں نے بوڑھا ہو جانا. شیب کے معنی عربی زبان میں یعنی بالوں کا بیٹھا ہو جانا من جملہ نشانیوں کے ہیں کہ بڑھاپے کی ابتدائی عمر اس کی شروع ہو چکی ہے. تو یاد رکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادب سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ کے سر مبارک میں کچھ بڑھاپے کی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ کیا کچھ بال سفید دکھائی نہیں لگے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا سنیے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مجھے بوڑھا نہیں کیا مگر سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، اس جیسے سوروں نے بوڑھا کیا. یہ کیوں بتا رہا ہوں یہاں؟ کیونکہ بڑھاپے کا ذکر ہے. انسان بوڑھا کیا ہوتا ہے؟ قوت میں اضمحلال، وہ قوت باقی نہیں رہتی، وہ طاقت باقی نہیں رہتی. قوت میں جب اضمحلال، قوت میں جب کمی ہوتی ہے اسے بڑھاپا کہا جاتا ہے. یہی نا سب بوڑھے ہوتے ہیں. ہماری طاقت میں، ہماری انرجی میں کمی کی وجہ سے اللہ کے نبی کا بڑھاپا خوف خدا کی وجہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز نے بوڑھا نہیں کیا. بوڑھا کیا تو وہ قرآن کریم کی وہ صورتیں جس میں اللہ نے عذاب اور قیامت کا ذکر کیا ہے. کیونکہ جو جتنا اللہ کا مقرر ہوتا ہے اس کے اندر اتنا ہی خوف خدا پایا جاتا ہے. یہاں تک کہ سب سے زیادہ خوف خدا عوام الناس سے بڑھ کر اولیاء میں، اولیاء سے بڑھ کر ائمہ میں، ائمہ سے بڑھ کر انبیاء میں، انبیاء سے بڑھ کر سید الانبیاء. جتنا مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی جتنا علم بڑھتا جائے گا خوف خدا بڑھتا جائے گا. جتنی معرفت بڑھتی جائے گی خوف خدا بڑھتا جائے گا. اگر یہ خوف خدا نہیں ہے تو سمجھنے کہ علم بھی نہیں ہے، معرفت بھی نہیں ہے. علم و معرفت تو بظاہر مطلب ہے کہ بظاہر دیکھنے میں علم شیطان کو اتنا تھا، لیکن یہ کہ اسے حقیقت میں خوف نہیں ہے، وہ علم ہی نہیں ہے. علم یقیناً علم کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ خوف خدا کا تقاضا کرتا ہے. تو چنانچہ اب یہاں یہ بتایا گیا اللہ کے حبیب کا. اور ایک بات یہ اگر اللہ کے حبیب یعنی اگر واقعی یعنی اضمحلال کی وجہ سے اعضاء کی یعنی کمزوری کی وجہ سے بوڑھے ہوتے تو بڑا سر بیٹھ ہو جاتا نہیں. احادیث میں آتا ہے آپ کے سر مبارک میں
20 بعض بات 21 سے بڑھ کر سفید بال نہیں تھے، گن سکتے تھے. آپ کے سر مبارک میں آخر وقت تک بھی 20 سے بڑھ کر بال سفید نہیں تھے. تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر تمہیں ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ. تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ، تم میں سے بعض وہ ہے کہ جو اس مرحلے سے پہلے انتقال کر جائے. اس مرحلے سے پہلے بڑھاپے سے پہلے، اس مرحلے سے پہلے جوانی سے پہلے، یہ کہ بچپن سے پہلے، یہ کہ ماں کے پیٹ ہی میں اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے. بادشاہ ہو کہ بڑے سے بڑا امیر بھی ہو، اگر اسے بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتا. بچپن میں کتنا ہی مطلب یہ کہ کتنے بڑی دولت مند ہو، موت کا وقت آ جاتا ہے نہیں بچا سکتا. جوانی میں کتنا ہی یعنی کیسی کتنی بڑی طاقت کا مالک ہو تو اپنے بچے کو بچانا چاہے نہیں بچا سکتا. تو بات وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یعنی مطلب ہے کہ اس سے پہلے ہی یعنی وفات ہم کنار کر دیتا ہے. وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم ایک مدت تک پہنچ جاؤ جو مدت تمہارے لیے مقرر کی ہے. یہ سب سارے کے سارے مرحلے کیوں بیان کیے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ تم اللہ کی قدرت کو سمجھو. لعلکم تعقلون، تاکہ تم جانو اللہ کی عظمت کو جانو، وحدانیت کو جانو، قدرت کو جانو. تو چنانچہ یہ تمہیں غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی. اس کا ارشاد ہے، سنیے کہ اب آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے پاس کیا دیر ہے کہ ایک لمحے میں انسان جب ہو جاتا ہے 40 دن سب مرحلے کیوں؟ تاکہ یہ عالم اسباب ہے. ہمیں یہ بتانے کے لیے ہر چیز بتدریج پر انسان اس دنیا میں حاصل کر سکتا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ انسان جلد بازی سے کام نہ لے. کوئی چیز فوراً حاصل نہیں ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر 2 دن کھا کے انسان طاقتور نہیں ہو جاتا ہے، کہ طاقت کے لیے کئی دن کھانا پڑتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے. عمل کے لیے بھی کئی دن پیدا ہونے کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے. بغیر وقت تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اللہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے بتایا، ورنہ اللہ کی تو شان یہ ہے فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جو اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا حکم فرماتا ہے تو ہو جاتی ہے. یہ 40 دن کے مرحلے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری تعلیم کے لیے سارے مرحلے بیان کیے. وہ لگی ہوئی امید وہی ذات ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. جب تم کچھ نہیں تھے یا اللہ نے تمہیں وجود دیا، ایک مطلب مردہ پانی کو وجود دیا، تو کیا تمہارے پیدا ہونے کے بعد اتنی بڑی جوانی کے بعد تم مر جاتے ہیں؟ مرنے کے بعد کیا تمہیں دوبارہ نہیں اٹھائے گا؟ تو یقیناً وہی اٹھائے گا جس نے تمہیں زندگی دی ہے. اور یہ دیکھیے، یہ جو بتایا گیا اللہ تمہیں منٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، علقے سے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتا ہے قدرت. یہ اللہ کا قانون ہے. یہ اللہ کا قانون جو بھی آئے گا ماں باپ کے ذریعے سے آئے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. قدرت یہ ہے اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے صرف ہو جا. کیا حضرت آدم علیہ السلام کے کوئی ماں باپ تھے؟ اللہ جب فرماتا ہے تو آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ بچے پیدا ہوئے، جوان پیدا ہوئے کہ اللہ نے ان کی مٹی کو ایک ہی وقت میں جوانی کی صورت میں اٹھا دیا. اللہ چاہے تو جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اللہ چاہے ایسے بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے. ہر قسم کی قدرت ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کمی کو نہ سمجھنا، بلکہ سمجھنا یہ اللہ کی مصلحت ہے، حکمت ہے. ورنہ اللہ چاہے تو کسی چیز کے بارے میں حکم فرماتا ہے وجود میں آ جاتی ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنی عظیم قدرت کی نشانی کے باوجود بھی کہ مشرک کافر اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، اللہ کی عظمت کو نہیں مانتے، یقیناً اس کا بہت برا انجام ہوگا. اس انجام کو ان آیات میں ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان کی طرف جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ ان یشرکون، وہ کیسے حق سے پھرے جا رہے ہیں، وہ کیسے حق سے انصراف کر رہے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب، جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور اس کو جھٹلایا جو ہم نے اپنے رسولوں پر نازل کیا. الذین کذبوا بالکتاب وَأَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وہ اپنے انجام کو جلد دیکھ لیں گے. انجام کیسے ہے؟ اتنا خطرناک انجام ہے. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، والسلاسل زنجیریں ہوں گے. یسحبون فی الحمیم، انہیں گرم پانی میں کھینچا جائے گا. ثم فی النار یحضرون، پھر آگ میں انہیں دھوکا جائے گا. یہ 4 آیتوں کے بعد پھر آگے 4 آیتیں پڑھی جائیں گی. اور یہ کہ یہ قرآن کریم میں اسی سورے میں تقریباً 3-4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل تکرار فرماتا گیا. کیا کہ یہ لوگ کافر قرآن کریم کی آیتوں میں کیسے بحث کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، یہ کہتے ہیں کہ جس میں بیان کیا گیا کہ مرنے کو چھوڑنا ہے
ہم اس کو نہیں مانتے. مختلف انداز سے جو قرآن کریم کی آیات کا انکار کرتے ہیں اتنی قدرت کی عظیم نشانی کو دیکھنے کے باوجود. ان سے پوچھو کہ چاند کس نے, یہ آسمان کس نے بنایا, ان سے پوچھو یہ زمین کس نے بنایا, ان سے پوچھو یہ رات کس نے بنایا, ان سے پوچھو یہ دن کس نے بنایا, ان سے پوچھو یہ وجود جو تمہارا وجود ہے کس نے بنایا. یقیناً کہنا پڑے گا اللہ نے بنایا, جس ذات نے بنایا اسی ذات, وہی ذات جس طرح تمہیں وجود میں لائی وہی اس عالم کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کرے گا. حشر ہوگا, محشر ہوگا, عالم آخرت ہوگا, جنت ہوگی, دوزخ ہوگی. جو نہ ماننے والوں کے لیے جہنم ہے. جہنم کے عذاب کی تصویر کشی کی گئی. اس میں بتایا گیا جو اللہ کی آیتوں میں اختلاف کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, وہ کیسے حق سے انحراف کرتے ہیں. جو ہماری کتاب کا انکار کرتے ہیں, ہم نے نبی پر جو وحی نازل کی ہے اس سے انحراف کرتے ہیں, انہیں اتنی سخت سزا آخرت میں ملے گی. ایک اہم بات بھی عرض کر دوں, اللہ کی آیات میں بحث کرنا, ایک بحث ہوتی ہے تحقیق کے لیے جو علماء کرتے ہیں, یقیناً وہ محمود ہے, محمود یعنی مقبول ہے, یعنی مطلب ہے کہ جیسے قرآن خود کیا کہتا ہے کہ غور و فکر کرو, تفکر کرو. ایک ہوتا ہے اسے ٹھکرانے کے لیے, انکار کرنے کے لیے, یہ انسان کو کیا کرتا ہے, کافر بنا دیتا ہے. ایک انکار کرنے کے لیے, اس میں نقص نکالنے کے لیے, جیسے کافر کیا کرتے ہیں. اور ایک بھی ہے درمیان میں قسم جو یہ کہتی ہے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے, پھر بھی اس قرآن میں ایسے ایسے اپنے اوہام باطلہ کی تائید کے لیے جو غلط عقیدہ پہلے بنا لیا جاتا ہے. قرآن کے مطابق عقیدہ نہیں بنایا جاتا ہے, پہلے غلط عقیدہ بنایا جاتا ہے. قرآن کی آیتوں کو اس عقیدے کے مطابق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس نے گمراہ فرقہ کرتی ہے. ایک تو یہ کہ قرآن کے مطابق اپنے عقیدے کو بنایا جائے. قرآن کے مطابق اپنے عقیدے کو بنانا اور ہے, اور اپنا ایک عقیدہ بنا کر قرآن کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا. اہل سنت وہ ہے جو قرآن اپنے نظریے کو قرآن کے مطابق کرتے جاتے ہیں. جتنے گمراہ فرقے ہیں اپنی گمراہ کن عقیدوں کو کے مطابق قرآن کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے. بولیں گے آپ کہاں سے لا لیے؟ علامہ ابن سیرین, یہ کوئی معمولی نہیں ہے, جن کی روایتیں بخاری میں ہیں, مسلم میں ہیں, ترمذی میں ہیں, جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد. فرمایا کہ یہ قدریہ اس زمانے میں, اللہ کے نبی کے زمانے میں قدریہ نہیں نکلے تھے, صحابہ کے زمانے میں وجود میں آ گیا. قدریہ یعنی تقدیر کا انکار کرنے والا. یا قدریہ کے بارے میں یہ آیت ہو سکتی ہے کہ جو قرآن کی آیتوں میں ایسی پیسے نکالا کرتے تھے. قدریہ عذاب قبر کا انکار کیا کرتے, قدریہ تقدیر کا انکار کیا کرتے. اس زمانے میں قدریہ ہے, اس زمانے میں کوئی اور ہے, وہ بھی بحث کرتے ہیں. کیسی بحث کرتے ہیں؟ جو انعام یافتہ جماعت, جو صدیقین, جو شہداء, صالحین کے نظریے کے خلاف ہے. اب میں اس کی مثال دوں گا. قرآن میں ایسی بحث جو اپنے عقیدے کی تائید کے لیے, وہ کیسی بحث جو گمراہ فرقے کیا کرتے ہیں. ایک مثال پہلے سن لیجئے کہ مثال کے طور پر آج جتنے گمراہ فرقے ہیں, کیا ان کا قرآن کوئی الگ ہے؟ قدریہ کا قرآن الگ ہے, یہی ہے. جبریہ کا قرآن الگ ہے, یہی ہے. یہاں تک کہ روافض کا قرآن یہی ہے. علاوہ کچھ مان لے, یہ قرآن تو مانتے ہیں نا, لیکن اپنے عقیدے کے مطابق قرآن کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قرآن کو تو مانتے ہیں, مزید اور یہ کہ اور اضافہ کر کے بتاتے ہیں یہ بھی قرآن ہے. نعوذ باللہ. قدریہ کا قرآن یہی, روافض کا قرآن یہی, شیعہ کا قرآن یہی. یہاں تک کہ حد تو یہ ہو گئی ساری دنیا جن کو کافر مانتی ہے کہ قادیانیوں کا قرآن یہی, قادیانیوں کا قرآن یہی. تو اب ان کی بحث, ان کی لڑائی کیسی ہوتی ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. اب یہ شخص آج کل کے نوجوان, ارے قرآن پڑھ کے سنا ہے, صحیح ہے, قرآن تو پڑھ کے سنایا, لیکن صحیح سنایا, اس کا مطلب صحیح بیان کیا, نہیں بیان کیا. تو اب سنیے, اب ایک شخص تفسیر بیان کر رہا تھا. اس لیے تفسیر کی 3 قسمیں ہیں. ایک تفسیر جاہلانہ, ایک تفسیر دوسری تفسیر عالمانہ, تیسری تفسیر عاشقانہ جس کو عارفانہ بھی کہہ سکتے ہیں. جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اب یہ ہر جگہ ہر تفسیر ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو. تفسیر جاہلانہ بھی ہو سکتی ہے, تفسیر عالمانہ بھی ہو سکتی ہے. جاہلانہ تفسیر کیسی ہوتی ہے؟ اب جو جتنے پڑھے لکھے بھی, جو پڑھے لکھے کون سے, جو دین کا علم نہیں رکھتے, دنیا کا علم رکھتے ہیں, وہی بھٹک جاتے ہیں. ارے گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. اسی کلام کے ذریعے سے ہم بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. جو غلط معنی مطالب اس کے لے کر گمراہ ہو جاتے ہیں, اسی قرآن کے وہ معنی جو ہر زمانے میں سلف صالحین نے لیا تھا وہ لے کر کیا ہو جاتے, ہدایت پاتے ہیں. اور ایک اہم بات آپ نے دیکھا کہ گمراہوں کا ذکر پہلے ہے کیونکہ جماعتیں زیادہ ہے, ہدایت یافتہ کا ذکر بعد میں ہے.
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کیونکہ 73 فرقوں میں 72 گمراہ ہے، ایک حق پر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گمراہ ہونے والوں کا ذکر پہلے فرمایا۔ وہ بھی قرآن، ان کا قرآن بھی یہی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ اب قرآن کی آیت پڑھ لی کہ اب خود تفسیر کرنا، خود معنی مطلب بیان کرنا، آج یہی ہو رہا ہے۔ یہ سمجھ رہے کہ ہمارے بھی آگے حضور ترجمے میں کیا ضرورت ہے ہمیں، یعنی مطلب ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اولیاء علماء ربانی کی تفسیر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم عربی کے ماہر ہیں، عربی کے ماہر ہونے سے قرآن نہیں آتا ہے۔ اور ارشاد ربانی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، کہ بے شک عزت اللہ ہی کے لیے تمام کی تمام۔ اللہ تعالیٰ کسی کلام کو بغیر تاکید سے فرما دے تبھی تاکید والا ہوتا ہے، یاد رکھنا یہ قاعدہ ہے۔ کیوں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اللہ تاکید لگا دے تو کتنی اور زیادہ مضبوط ہو جاتا۔ ایک انا فرمایا ویریلی انڈیڈ، پھر یہی نہیں جميعا فرمایا آل ٹوگیدر ویریلی آل دا آنر از فار اللہ بلانگنگ ٹو اللہ، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے۔ اب یہ قرآن کی آیت پڑھ لیے، اب جا کے کسی کالج میں تفسیر ہو رہی، کیا ہو رہی؟ یہ دیکھو ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، حضرت خواجہ بندہ نواز کی عزت نہیں، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے، حضرت غوث اعظم کی عزت نہیں، ساری کی ساری عزت حضرت محبوب الہی کے لیے عزت نہیں، ساری کی ساری عزت۔ سارے کے سارے بچے متاثر، وہاں قرآن کی آیت ہے، اللہ اتنا تاکید کے ساتھ فرماتا ہے ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے۔ غوث پاک کو کیوں کر عزت ہو سکتی ہے، خواجہ بندہ نواز کو کیوں کر عزت ہو سکتی ہے، حضرت بابا فرید بن شکر کو کیوں کر عزت ہو سکتی ہے؟ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو چنانچہ یہ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر جاہلانہ جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، یضل بہ کثیرا کی پیری میں ڈال دیتی ہے۔ اب عالی معنی سنیں، وہ یہ یقیناً وہ تفسیر بیان کرے گا عزت اللہ ہی کے لیے ہے، کوئی عزت کا مالک نہیں، کوئی اونر نہیں۔ عزت کا حقیقی اونر کون ہے؟ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو اونر ہوگا وہی دے سکتا، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ آپ مالک ہی نہیں، آپ دے سکتے ہیں، آپ وہی دیں گے جس کے آپ مالک ہے۔ عزت کا جب وہ مالک ٹھہرا جسے چاہے عزت دے دے، کوئی دنیا میں عزت دار نہیں جب تک کہ اللہ عزت نہ دے۔ اللہ جب عزت، کیونکہ مالک وہی ہے۔ جتنے لوگوں کی عزت ہے، خود کی عزت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ دی ہوئی، دینے والا، لینے والا، یہ دونوں برابر نہیں۔ ایک عطائی عزت، حقیقی عزت کو دونوں برابر نہیں۔ بندوں کی عزت اللہ کی عزت کے مقابل نہیں ہو سکتی، برابر نہیں ہو سکتی۔ عزت دار کون ہے؟ لیکن یہ بات آپ اپنے عقل سے بیان کر رہے، قرآن میں کیا آیا؟ قرآن پڑھتے تو معلوم ہوتا نا، اللہ کا ارشاد ہے۔ قرآن میں ایک ہی جگہ پوری چیزیں نہیں بیان کر دی جاتی، اس لیے تفسیر کی ضرورت ہے، اس لیے علماء سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ محفل میں کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بھی اردو آتی ہے، آپ کو انگلش آتی ہے، انگلش کا ترجمہ موجود ہے، اردو کا ترجمہ موجود ہے، یہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ محفل قائم کرنے کی ہر طرف ضرورت کیا ہے دنیا میں؟ اس لیے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہاں فرماتا ہے؟ سورہ منافقون فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مقام پر تو کہہ رہا ہے کہ ساری کی ساری عزت ہے اللہ کے لیے، اور ایک مقام پر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مومن کے لیے عزت۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جہاں قرآن نے کہا کہ حقیقت میں عزت اسی کی ہے، عزت کا مالک وہ ہے، جہاں یہ کہا عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے، یعنی جو عزت دینے والے نے کس کی عزت دی؟ اہل ایمان کو عزت دی جو اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں اور اپنے رسول کی عزت عطا فرماتے ہیں۔ ایک آیت دوسری آیت کس طرح، جب تک یعنی توافق نہ ہو، ورنہ قرآن سے ٹکرا جائے گا۔ یہ دیکھیے قرآن میں تضاد نہیں، دیر از نو کنٹرڈکشن۔ کنٹرڈکشن جو تضاد ہے ہمارے فہم میں ہو سکتا ہے، ہمارے انڈرسٹینڈنگ میں ہو سکتا ہے، قرآن تضاد سے پاک ہے، اس لیے ہر جملے میں پڑھو ولی اللہ تعالیٰ، کیوں؟ تاکہ گمراہ نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی، ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کجی نہیں رکھی، اس نے ٹیڑھاپن نہیں رکھا۔ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہو سکتی ہے، لیکن تضاد مخالف نہیں ہو سکتا، ٹینگیشن نہیں ہو سکتا، تضاد نہیں ہو سکتا، تناقض نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کافر کہیں گے میدان محشر کی تپتی دھوپ میں پانی پانی پانی، تو ان کی ضیافت کیسے کی جائے گی؟ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ان کے ذلت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے گلوں میں کیا کر دے گا؟ توق ڈال دے گا۔ توق ہی نہیں بلکہ زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا، زنجیروں سے سلاسل ان کے گلوں میں۔ بعض مفسرین نے بیان کیا زنجیر گلے میں ضروری نہیں کہ زنجیر پورے جسم میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک زنجیر، وہ زنجیریں کن کے ہاتھ میں ہوں گی؟ فرشتوں کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اور کیسے کھینچیں گے؟
قرآن کریم کی آیت ہے یوم یصحبون فی النار، یہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر فرمائیں، ان کی کھینچنے کا ذکر ہے لیکن کیسے کھینچیں گے قرآن کی دوسری آیت بیان کریں گے، یوم یصحبون فی النار، جب کہ کافروں کو جب کھینچا جائے گا جہنم میں، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، ان کے، تو بعض لوگوں نے تعجب کیا چہروں کے بل کیسے نہیں چلیں گے، تو اس کی علماء نے اس کی تفسیر بیان کی، جب رب یہ پاؤں پر چلانے پر قادر ہے تو چہروں پر بھی چلانے پر قادر ہے، چہروں کے بل انہیں یعنی ذلت کے ساتھ جہنم میں کھینچا جائے گا پھر ناری، اور سب سے پہلے آگ میں ہی ڈالا جائے گا، پانی کہیں گے تو گرم گرم پانی میں ڈالا جائے گا، یہ سبون فی الناری اللہ تعالیٰ والسلاسل یصحبون فی الحمیم، حمیم میں نے گرم گرم پانی میں انہیں ڈالا جائے گا، اس کے بعد جب گرم گرم پانی ان کے منہ کو جلا دے گا، قرآن کریم کی آیت ہے یشوی الوجوہ، ان کے چہروں کو جلا دے گا، ان کے آنتوں کو جلا دے گا، اب اس کے بعد پھر انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اشارت ثم فی النار یسجرون، پھر جہنم کی آگ میں انہیں دھوکا جائے گا، ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا اینما تشرکون، کہاں ہے جو تم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ شریک قرار دیتے تھے، اللہ کی ذات میں شریک قرار دیتے تھے، اللہ کی صفات میں شریک قرار دیتے تھے، قالوا صحیح کہیں گے ذلوا عنا، وہ سب ہم سے گم ہو گئے، نہیں دکھائی دے رہے ہیں، کیوں کسی جہنم کی اور طبقے میں وہ عذاب مبتلا ہے، بلکہ کہیں گے قالوا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، کہ ہم اس سے پہلے کسی کو عبادت ہی نہیں کرتے تھے، پکارتے ہی نہیں تھے، جھوٹ کہیں گے، کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں میں تم داخل ہو جاؤ، فبئس مثوى المتکبرین، اور یہ یعنی یہ تکبر کرنے والوں کے لیے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، اب اس کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاصبر ان وعد اللہ حق، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ آپ صبر کیجئے، جو ان کے لیے جو عذاب کا وعدہ کیا گیا یہ ہونے والا ہے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہو کر رہے گا، کہ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یقیناً ہم اس عذاب کے وعدے میں سے تھوڑا تو ہم جو وعدہ کر رہے ہیں اس کا بعض تو آپ کو ہی دکھا دیں گے دنیا، اگر اس دنیا یعنی آپ فَإِمَّا، اگر ہم چاہے تو اسی دنیا میں اس کا حصہ دکھا دیں گے، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، یہ ہم آپ کو وفات دیں گے، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یہ بچ نہیں سکتے، ہماری ہی طرف ان کافروں کو لوٹنا ہے، وہاں ضرور عذاب مبتلا کیے جائیں گے۔ اب آئیے ہم اختتام کی طرف آ رہے ہیں، یہ آخری آیت جو تلاوت کی گئی تھی اس کا ترجمہ ہے، جہنم کی عذاب میں جب مبتلا کیا جائے گا کیسا سخت عذاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، کیا کہے گا کہ تم عذاب دیتے جاؤ، میں ان کے جسموں کو تبدیل کرتا جاؤں گا، کیونکہ وہ ایسی آگ ہوگی، جب دنیا کی آگ استعمال کے لیے یعنی اللہ نے بھیجا تو جہنم کی آگ کو 100 مرتبہ جب دھویا گیا تو دنیا کی آگ استعمال کے قابل ہوگی، وہ کیسی آگ ہوگی، تو آپ کہیں گے کہ جب ایسی آگ ہوگی تو سارے کا سارا جسم جب تباہ ہو چکا تو عذاب کس کو، یہی کہیں گے نا، عذاب کس کو، جب پورے کا پورا دنیا ہی کی آگ میں چند منٹوں میں پورا بھسم ہو جاتا ہے، پھر عذاب تو وہ ہمیشہ دینا ہے، وہ کہ جنت بھی دائمی ہے جہنم بھی دائمی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی چمڑوں کو تبدیل کرتا جائے گا، کتنی مرتبہ تبدیل کرتا جائے گا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک دن میں 70,000 مرتبہ ان کی کھالوں کو تبدیل کیا جائے گا، ان کی یہ کھال جو ہے ایک دن میں 70,000 مرتبہ، کیونکہ ایک سیکنڈ میں بھسم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو تازہ کرنے کے لیے بھسم کر ان کو اٹھاتا جائے گا۔ یہ کس ثانی آیت کی تفسیر میں ہے، سن لیجیے، بہت حقیقت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کیے، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کے چمڑے جل جائیں گے، پک جائیں گے نا، جل جائیں گے، جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اس چمڑے کے علاوہ دوسرے چمڑے میں تبدیل کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو بار بار چکھتے جائے، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، تاکہ عذاب میں کمی نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدلتے جائیں گے، اور حدیث تفاصیل کس میں آتی ہے، حدیث میں آتی ہے، حدیث میں بیان کیا گیا کتنا ہے اس کا اندازہ، ایک دن میں 70,000 مرتبہ۔ یہی ایک آیت دنیا کے ایک ایسی سائنٹسٹ جو کسی مذہب کے مذہب اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا، اسی آیت نے اسے اسلام لانے کی توفیق عطا کی۔ ابھی آپ کو بتاؤں کہ نام ہے اس کا، عجیب نام ہے، ٹیچا ڈا
بولنے میں کچھ ہو سکتا ہے غلطی ہو، بعد میں تصحیح کر لے سکتے ہیں. ٹیٹا جا سین، یہ مائی چنگ جیسے چین وغیرہ کے نام ایسے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا اناٹمی کا پروفیسر، علم تشریح، اس کا اپنی اناٹمی کا بڑا چیئرمین رہ چکا ہے. کہ یہ خاص طور پر یہ جلد ہے، جلد کے جیسے ڈرمیس کہتے ہیں، ڈرمیس کہتے ہیں، ایک ڈرمیس کا ماہر تھا ٹیٹا جا سین. مائی چنگ یونیورسٹی کا بہت بڑا ڈائریکٹر چیئرمین رہا اور بڑے بڑے اسے ایوارڈ ملے. اسے بہت بڑا فخر تھا اپنے تحقیق پر. کون سی تحقیق؟ 1400 سال تک، یعنی مطلب ہے کہ آج سے 50 سال 70 سال تک دنیا اتنی ہی جانتی تھی انسان کے جلد میں درد نہیں ہوتا. 1350 سال تقریباً کیا تحقیق تھی، پوری دنیا یہ مانتی تھی، سائنٹسٹ ہو کہ جدید ہو کہ قدیم، سب یہ مانتے تھے انسان کے یہ درد کا تعلق یعنی دماغ میں ایک رگ سے ہے، وہ رگ محسوس کرتی درد ہو رہا ہے. ورنہ حقیقت میں جلد میں درد نہیں ہوتا. 1300 سال تک لوگوں کی یہ یعنی اسی تحقیق پر رہے، یہ جلد میں نہیں ہوتا درد. تو اس نے بڑا نام کمایا، کس نے؟ کہ اس جلد میں بھی درد ہوتا ہے، اس جلد میں بھی درد. یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑا. تو اس کے سامنے ایک مسلمان نے کہا کہ تمہیں اپنی اس تحقیق پر ناز ہے، جلد میں درد ہوتا ہے. سن لیجئے، جلد میں درد ہوتا ہے تو میں خود بات سنا دوں. تو جب یہ تحقیق ہوئی تو جب ڈاکٹر نے پتہ چلایا پہلا درجہ، جب مثال کے طور سورج وغیرہ کی جب روشنی میں یعنی جلتا ہے تو اس میں آبلے پڑ جاتے، جلتا ہے انسان. یہ تو اس کا جب دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے ڈرمیس تک، جب جل جاتا ہے تو ڈرمیس تک پہنچ جاتا ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کی اندر یعنی مطلب ہڈیوں تک پہنچ جاتا ہے. یہ سیکنڈ درجہ بہت خطرناک ہے. تیسرے درجے میں احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اصل جو یعنی مطلب چمڑے میں جو درد کا احساس ہے وہ جلد کا احساس جل چکا ہوتا ہے تو ہڈیوں تک چلے جاتا ہے. تو اب دوسرا جو حصہ ہے تو کیا کرتا ہے، تو ڈاکٹر سوئی چھپا کر دیکھتا ہے، اگر درد ہوا تو سمجھنا کہ ابھی اس کی جلد کا احساس ختم نہیں ہوا، ابھی علاج آسانی سے ہو سکتا ہے. درد نہیں ہوتا سمجھنا کہ اب معاملہ بہت آگے تک پہنچ چکا ہے. یہ جدید تحقیق ہے. یہی تحقیق پر یہ نازا تھا کہ جلد میں درد ہوتا ہے. تو ایک مسلمان عالم نے کہا جس بات کی تم نے تحقیق کی قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے بیان فرمایا. کہاں فرمایا؟ یہ آیت پر کہ یعنی جب کیونکہ درد کے اگر جلد میں درد نہیں ہوتا تو کھالوں کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ جلد میں درد نہیں ہوتا، کھال بدلنے کی ضرورت نہیں. یہ کھالوں کا بدلا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جلد میں درد ہوتا ہے. تم آج تحقیق کر رہے ہیں، قرآن تو 1400 سال پہلے بول دیا کہ کھالوں کو بدل دیا ہے. بدلنا جلودن، اللہ صاف فرماتا ہے اسکن بدلے گا، اسکن بدلے گا تاکہ جلد کو احساس پر احساس ہوتا رہے. تو اس نے کہا یہ کلام کس کا ہے، کس نے پیش کیا؟ فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بتایا؟ اللہ نے بتایا. اس کا یہ سوال ہے ہو از اللہ، ایسا وہ لکھتا ہوئی اللہ، اسے بتایا کہ اللہ ہی سارے کائنات کا خالق مالک ہے. تم سمجھتے ہیں کہ ہم حکمت والے بننا چاہتے ہیں، تم ہمیں نہیں علم والے بننا چاہتے ہیں. اس کے بغیر تمہیں علم نہیں مل سکتا، حکمت نہیں مل سکتی، دانش نہیں مل سکتی. اور قرآن کریم کی وہ آیات جس کا تعلق سائنس سے ہے تحقیق کرنا شروع کر دی. یہاں تک کہ اس نے سعودی عربیہ میں جو اس سے پہلے آپ جو کانفرنس کی 7ویں تھی، ابھی 8ویں کانفرنس، یعنی تقریباً 81 کے بعد، کون سی 81؟ 1981 کے بعد 8ویں کانفرنس ہو سکتا ہے 82 83 میں اس نے ایک مقالہ پڑھا کہ جس نے بتایا کہ قرآن اور سائنس اور قرآن کی آیتیں و عظمتیں حدیث میں جو سائنس کے بارے میں اشارہ، اس کی عظمتوں کو بیان کر کے اس نے ریاض میں ہونے والی اس کانفرنس میں اپنے اسلام کا اعلان کیا. ایک آیت. اب اس یہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اب آخر میں فرماتا ہے کہ فصبر ان وعد اللہ، آخری آیت جو کی تفسیر کی ہے کہ آپ صبر کیجئے کہ یقیناً یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہو سکتا ہے کبھی ذہن میں وسوسہ ہے کہ اللہ کے نبی کا یقین نہیں ہے، کیسے بھی عذاب آئے گا. کہ صبر کیجئے، ایک نے قرآن میں بار بار کہا گیا آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. جو عذاب ان کو بارے میں بتایا گیا آپ دنیا میں کچھ دیکھ لیں، کیسے دیکھ لیں گے؟ بدر کی صورت میں، فتح مکہ کی صورت میں. کچھ تو یہاں دیکھ لیں گے اور اصل عذاب کہاں ہوگا؟ وہاں ہوگا. سن لیجئے بار بار کافر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تانا دیا کرتے تھے یہ وعدہ کب ہوگا، یہ وعدہ کب ہوگا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو اللہ نے
جب کافی کسی قسم کی اگر آپ کو تانا دیا کرتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنے محبوب کی تسلی کے لیے قرآن نازل کیا کرتا، فوراً تسلی کے لیے نازل کیا کرتا تھا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا، تسلی کے لیے فرمایا کہ جیسے اور کافر جس سے پہلے کے یعنی عذاب کا مزہ چکھ چکے ہیں، یہ بھی چکھیں گے، اپنے انجام کو دیکھ لیں گے. قوم عاد جیسے انجام کو دیکھ چکی ہے، قوم سمود انجام کو دیکھ چکی ہے. فصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کے نبی اس لیے نعوذ باللہ یہ نہیں کہ آپ کو شک ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کافروں کا جواب دینے کے لیے کہ تم کسی صورت میں اللہ کے نبی کے خود زندگی میں ہم بتا دیں گے کچھ حصے کو، اور کچھ اگر کچھ بچ بھی جائے تو آخری میں بچنے والا نہیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، کہ ہم یعنی مطلب ہے کہ اگر ہم بتا دے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم نہیں بتائیں گے اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، آج دنیا سے وفات فرما جائے تبھی ہماری طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کا حصہ آگے بیان کیا جائے گا. کہ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم